ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا جھوم کر درود شریف پڑھیں تو آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم تیسرا پارہ سورۃ البقرہ رکو نمبر 5 آیت نمبر 269 269 اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے نا، اب قرآن کریم الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پڑھیے، آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا جہاں رب کا یہ فرمان ہو کہ جس کو پیسہ ملا اس کو بہت بھلائی مل گئی، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ جس نے دنیا میں سیاست کر لی، جو وقت کا بادشاہ بن گیا، حاکم بن گیا، اس کو بہت بھلائی ملی، آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ لیکن اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے نا، اس کا نام ہے علم دین۔ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا پیسہ ملنے والے کے لوگ اور عہدہ پانے والوں کو، حاکم بننے والوں کو، بادشاہ بننے والوں کو کہا گیا ہو کہ اسے بہت بھلائی مل گئی، ورنہ اگر آپ دیکھیں اس کا برعکس ہے۔ علماء، فقہاء، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو جتنی دنیا ملے گی اس کے لیے اتنی پریشانی۔ قیامت کے دن ان سے زیادہ حساب لیا جائے گا جس کو دنیا میں زیادہ پیسہ ملا۔ جس کو روپیہ دولت کم اس کا حساب کم، جس کو یہاں دولت زیادہ اس کا حساب بھی اس لیے جس کو بہت دنیا مل گئی نا، پہلے کے بزرگ نا جب کسی کو کوئی بد دعا دیتے تھے ناراض ہو کر کے، تو یہ نہیں کہتے کہ تو مر جا، ختم ہو جا، پاپی ہو، یہ ہو جا، بلکہ بزرگوں سے منقول وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے تو نے ایسا کیا ہے، تجھ کو بہت پیسہ مل جائے، تجھے لمبی عمر مل جائے، تجھے بہت دولتیں مل جائے، اس لیے کہ جتنی دنیا پائے گا اتنی مصیبت میں جائے گا۔ تو پیسہ دولت پانے والوں کے لیے، بادشاہت ملنے والوں کو قرآن میں نہیں کہا گیا کہ اس کو بہت بھلائی مل گئی، مگر قرآن کریم کی اس آیت میں ایک مفہوم سن لیجئے، اور اگر خدا توفیق دے تو اس مفہوم کو سن کر کے آپ نہیں تو کم سے کم اپنی اولادوں کو عمل کے میدان میں لانے کی کوشش کریں۔ کیا ہے سنیے، اللہ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے، خدا جس کو چاہے حکمت عطا فرما دے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ حکمت ہے کیا چیز؟ تو فقہاء علماء فرماتے ہیں حکمت سے مراد علم دین ہے، حکمت سے مراد علم دین ہے، دین کی سمجھ ہے، یعنی جس کو خدا نے علم دین عطا فرما دیا، سمجھئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بھلائی عطا فرما دی۔ مگر یہ چیز مانے گا کون؟ اس کو سمجھے گا کون؟ یقین کرے گا لیکن عمل کرے گا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، نصیحت نہیں مانتے مگر الباب، عقل والے۔ جس کے پاس عقل سلیم کی دولت ہوگی وہی سمجھے گا کہ مجھے مال ملے نہ ملے لیکن مجھ کو علم دین کی دولت ضرور مل جائے، اس لیے کہ علم دین کی دولت مل جائے گی تو بندہ نفع نقصان سمجھے گا، اور جب نفع نقصان جانے گا تو اس کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ دولت پانے والوں کو تھوڑی سمجھ میں آتا ہے کہ بھی جائز ناجائز نفع نقصان کیا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ بس پیسہ آیا تو نفع ہے، گیا تو نقصان ہے۔ یہ نہیں ہے، آیا تو نفع، گیا تو نقصان، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، دنیا میں ہر کوئی پیسہ چاہتا ہے، پیسہ یہ ایسی دولت ہے، یہ ایسی آندھی ہے کہ ہر آدمی اس کے ساتھ بہنا چاہتا ہے۔ کسی کو اگر 5 لاکھ مل جائے نا تو نہیں کہے گا چلو بھئی بہت ہو گیا، 5 لاکھ مل گیا اب نہیں چاہیے، کوئی کہے گا ایسا؟ 5 لاکھ ملے گا، 5 لاکھ ہی ملا،
10 लाख कब होगा? 10 लाख मिल गया तो 20 लाख कब होगा? 20 लाख मिला तो 1 करोड़ कब होगा? 1 करोड़ हो भी गया तो अपनी बस अपनी चाहिए, कोई नहीं कहता है 2 करोड़ कब होगा? कोई नहीं कहता भाई, कोई नहीं कहता। अल्लाह के वलियों को छोड़िए, उनकी तो शान बड़ी है, वो कहा हमारी ज़बान कहा। ये हम आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि कोई कहेगा 2 करोड़ मिल गया तो बस, इसी पैसे के लिए तो सारा खेल हो रहा है दुनिया में, आगे पीछे पीछे आगे, उल्लू सीधा सीधा उल्लू, जो भी हो रहा है इसी पैसों के लिए तो हो रहा है, इसी पैसों के लिए हो रहा है। तो जिसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, जिसको दौलतें मिल गई, डिस्टर्ब होता है। जिसको दौलतें ज़्यादा मिली ना, उसके लिए परेशानी है, आफतें हैं, तकलीफ़ें हैं। इल्म दीन ये एक ऐसी दौलत है कि जिसको मिला वो समझेगा नफ़ा किस में है, नुकसान किस में है। पैसे वाले क्या समझते हैं कि पैसा आया तो नफ़ा और गया तो, ये समझते ना, चला गया तो नुकसान। मैं एक आपको बात बता दूं कि नफ़ा नुकसान असल में है क्या चीज़। पैसा मिल गया, नफ़ा गया तो नुकसान। मैं आपसे अगर पूछूं कि आप हम सब पैसा चाहते हैं, तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर आप पैसा को बचा करके रखने वाले को क्या कहा जाता है? अभी एक नारा चला था ना, चौकीदार। आप अमीर बनना चाहते हैं, आपसे अगर कोई पूछे, मैं ही थोड़ी देर के लिए पूछ लूँ आपसे कि भाई आप अमीर बनना चाहते हैं कि चौकीदार बनना चाहते हैं? बोले, जवाब देना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्या बनना चाहते हैं? इस तक में क्या बनना चाहेंगे? अमीर की चौकीदार? आप क्या बोले जरा, क्या बनना चाहेंगे? सब लोग बोले अमीर की चौकीदार। कोई पूछे अमीर की चौकीदार, तो हर आदमी क्या करना, भाई मैं चौकीदार नहीं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं अमीर बनूंगा। सही बात ना? अगर कोई आपको ऑप्शन दे कि भाई आपको अमीर बनने का ऑप्शन है या चौकीदार, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? हर कोई चौकीदार कौन बनेगा? हम तो अमीर बनेंगे, है ना? अब लोग उलमा फरमाते कि अमीर है कौन, चौकीदार है कौन। अगर आपका ज़हन खुला होगा तो आप खुद भी समझेंगे। उलमा फरमाते हैं कि जिसको पैसा मिला, दौलतें मिली, मगर ना खाया, ना खाने दिया, ना खर्च किया, भले उसको जमा करके जमा करके जमा करके जमा करके रखा और मर गया, इसको अमीर नहीं कहा जाता, इसको चौकीदार कहा जाता है। सही बात है। आपको 10 करोड़ मिल जाए, आप तिजोरी में बंद कर दें, रोज खोल के देखे पैसा है, मर गए, ये पैसा किसको मिलेगा? औलादों को, बाल बच्चों को मिलेगा। तो जब आपको मिला, आपने खाया नहीं, खर्च नहीं किया, तो पैसा को बचा बचा कर चौकीदारी ही हुई ना। अगर आपका पैसा होता तो खर्चा करते, मगर आपने खर्चा किया नहीं, बस जमा करके ठूस ठूस के रखो, यह है चौकीदारी। ये क्या चीज़ है? चौकीदारी। अमीर कौन है? उलमा फरमाते हैं जिसको खुदा ने पैसा दिया और वो उन पैसों को राह खुदा में खर्च किया, उसको अमीर कहा जाता है। तो अगर कभी आपको अमीर बनने का ऑप्शन मिले तो चौकीदार ना बनिएगा, अमीर बनिएगा। इसलिए कि आप जितना खुदा की राह में खर्चा करेंगे, खुदा आपको उतना अता फरमाएगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दिमाग वाह करके खोल करके समझते हैं कि मुझको अमीर बनना है। अमीरी किसे कहते हैं, चौकीदारी किसे कहते हैं, बंदे को नॉलेज नहीं। क्यों? इसलिए कि इल्म नहीं। इल्म होगा तो समझेगा नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। खुदा अगर दौलत दे, उसको तिजोरी में भर के रखना नफ़ा नहीं तो नुकसान है। मर जाएगा, सब पड़ा रहेगा। तूने अपने लिए किया क्या? आज नहीं करा तो फिर कब करेगा? मरने के बाद थोड़ी करने आएगा। तो ये तो नुकसान है। नफा ये कि खुदा दे तो खुदा के राह में खर्च कर, ये नफा है कि खुदा उस खर्चे के बदले तुझे आखिरत में बेहतरीन सवाब अजीम अता फरमाए। ये है नफा। लेकिन समझेगा कौन? वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। जिसके पास अक्ल की दौलत होगी, खुदा अक्ल सलीम जिसको अता करेगा वही समझेगा कि पैसा कम मिले चले, मगर इल्म दीन की दौलत खुदा मुझको अता फरमा दे।
رب نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، خدا جس کو چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور خدا خود فرماتا ہے کہ جس کو حکمت ملی اسے بہت ساری بھلائی مل گئی۔ جس کو خدا علم دین کے دولت سے نوازتا ہے گویا خدا اس کو بھلائی کی دولتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسے حاصل کریں۔ اور جس کو علم دین کی دولت ملی نا، جس کو خدا قدس نے حکمت سے نوازا ہے، اس کا مقام دکھنا چاہتے ہیں؟ سنیے، ایک حدیث پاک امام رازی علیہ رحمٰن نے تفسیر رازی میں لکھا ہے، اور جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، سارے اچھوں میں اچھا ہمارے نبی، سارے اونچوں میں اونچا ہمارے نبی، اس پوری کائنات کو جس نبی نے جینے کا ڈھنگ سکھایا وہ خدا کے مقدس نبی، اس پوری دنیا میں جنہوں نے دنیا میں قدم رکھ کر کے دنیا والوں کو زندگی عطا فرمائے، حقیقت میں جن آدمیوں کو جانور سے انسان بنایا ہے وہ اللہ کے مقدس نبی۔ وہ نبی اگر نہ آتے تو آج آدمی انسان نہیں جانور بن کر کے رہتا، اور حقیقت میں جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن نہیں وہ موت پیتا ہے، وہ گوبر کھاتا ہے، اور موت گوبر جانور بھی نہیں کھاتا، وہ جانور سے بدتر ہے۔ کبھی آپ نے کسی جانور کو موت پیتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی آپ نے گائے کو، بھینس کو، بیل کو، اونٹ کو، بکری کو، کسی بھی جانور کا پیشاب پیتے دیکھا؟ ہاں، کبھی کبھار تھوڑا پیشاب آپ کتوں کو پیتے ہوئے دیکھیں گے، برے جانوروں کو شاید کبھی دیکھ لیں، مگر جانور بھی کسی جانور کا پیشاب نہیں پیتا۔ اب سوچے جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن نہ ہو وہ جانور سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ برے سے برے جانور سے بدتر ہے۔ پیشاب پینے کی چیز نہیں مگر پی رہا ہے، گوبر کھانے کی چیز نہیں مگر کھا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن نہیں ہے۔ اسی لیے اس قسم کا بد دماغ، اس قسم کا بد ذہن، اس قسم کا ظالم، اس قسم کا دہشت گرد اس نبی کونین کی شان میں گستاخی کرتا جس نبی نے دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے کا ادب کرنے کا سبق دیا ہے۔ اگر آج کوئی منحوس مردود اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا کہتا ہے اور کوئی اس کو اپنا رہنما سمجھتا ہے تو اس منحوس حرام خور کو نبی کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں اگر ادب کا پیغام نہ دیتے تو ان گدھوں کو، ظالموں کو کہاں سے ملتا کہ تم میرا ادب کرو؟ لیکن افسوس ہے کوئی منحوس، کوئی حرام خور ایسا بھی دنیا میں ہے جو اپنی جگہ رہ کر کے اس نبی کونین جس کی شان مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے اس کی شان میں گستاخی کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس ظالم و دہشت گرد کو پتہ نہیں، اس ظالم کو پتہ نہیں۔ ابھی بھی 2-4 دن پہلے ایک منحوس حرام خور جو کتا سے بدتر ذہن رکھتا ہے، جس کو یتیم نرسمانند کہتے ہیں، وہ حرام خور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا، لیکن اس ٹیررسٹ کو، اس دہشت گرد کو پتہ نہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کی شان کتنی بلند و بالا بنائی ہے۔ قرآن کریم میں خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا؟ ارے ظالم، تو کس کھیت کا مولی ہے؟ تجھ سے بڑا ظالم ابو جہل تھا، نام و نشان مٹ گیا ہے۔ تجھ سے بڑا ظالم فرعون تھا، نمرود تھا، وہ نبی کی شان میں گستاخی کے تباہ برباد ہو گیا، تو تیرے شمار کس میں آئے گا؟ تو گٹر کا ایک کیڑے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے، تو چلا ہے اپنے گندے منہ سے نبی کی شان میں اور ٹھوٹ بکنے کے لیے۔ یاد رکھنا ظالم، تو خدا کے عذاب میں ایسا گرفتار ہوگا کہ دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے کہ پھر کبھی کوئی انشاءاللہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حدیث پاک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، جو نبی کی شان مانتا ہے، جو نبی کی عزت کرتا ہے، جو نبی پر جانیں قربان کرتا ہے، جو نبی کا ترانہ گاتا ہے، جو نبی کی گیت گاتا ہے، جو نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے رکھا ہے نا، اور خدا نے اس کو علم دیا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ سنی، امام رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اللہ کے نبی فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں نور کا ممبر بچھائے گا۔ کس کا ممبر؟ یہ ممبر ہے نا، وہ کس کا ہوگا؟ نور کا، یا ایک روایت میں سونے کا ہے، سونے کا ممبر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن
بچھائے گا. اس منبر پر جو گنبد ہوگا نا وہ چاندی کا ہوگا, اس میں ہیرے جواہرات زمرد مرصع ہوں گے, اس کے جو پردے ہوں گے نا ریشم کے پتلے اور موٹے کپڑے کے ہوں گے, ہے نا. اور ایک منادی خدا کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا, کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں امت مصطفیٰ کو علم دین سکھایا کرتے تھے, وہ سامنے آئے. جس کو خدا نے علم دیا نا, جس کو خدا نے حکمت دی, اس کو خدا نے بہت بھلائی عطا فرمائی. دیکھیں بھلائی کتنی شاندار ہے. فرشتہ ندا کرے گا, کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا کرتا تھا, وہ آگے آئے. تو علماء کرام قیامت کے دن اس منادی کی آواز پر آگے بڑھ کر کے سامنے آئیں گے. پھر وہ منادی کہے گا, کیا کہے گا کہ اجلسوا علی ہذہ المنابر فلا خوف علیکم حتی تدخلوا الجنۃ. کہہ دے سبحان اللہ. یہ حدیث خدا جس کو علم کی دولت سے نوازتا ہے اس کی عزت خدا کتنی بڑھاتا ہے. یہاں دیکھیے فرشتہ اس سے کہے گا, یہ سونے کے منبر ہے, یہ سونے کے منبر ہے, تو بالکل آرام سے بیٹھ جاؤ, آج تمہیں کوئی چیز کا خوف نہیں ہے. قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, اور ایسے جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ان ظالموں کے منہ میں لگام لگائے گا فرشتہ آگ کا. اس دن خدا ان لوگوں کو جن کو خدا نے علم دین سے نوازا ہے نا, میدان محشر میں بیٹھنے کے لیے سونے کا منبر عطا فرمائے گا. فرشتہ کہے گا بیٹھو یہاں پہ, فلا خوف, کوئی ڈر نہیں, بالکل ڈرو نہیں, تم آرام سے بیٹھو. حتی تدخلوا الجنۃ, کب تک؟ یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو دنیا میں جس کو خدا نے علم کی دولت سے نوازا ہے, قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ علماء کرام کی عزت کتنی بلند و بالا ہے. آج کوئی جانے نہ جانے علم پانے والوں کی حیثیت کو, ان کی عزت کو, مگر قیامت کے دن دیکھے گا خدا جس کو علم دیا ہے, خدا نے اس کا مقام کتنا بلند و بالا فرمایا ہے. یہ ہے, اس لیے میرے یارو علم دین سیکھیے. رب خود فرماتا ہے کہ میں یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا نے جس کو حکمت دے دی اس کو بہت بھلائی مل گئی. اس لیے اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو علم دین کے دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا کرے. ایک آخری بات میں کہہ دوں یہاں پہ, رد المحتار کے حوالے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اسماعیل نام کا ایک شخص تھا جس نے خواب دیکھا جناب حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. نام امام محمد حسن بن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جناب اسماعیل نام کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تو حال پوچھا کہ کیا حال ہے. تو جناب امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہو گیا, رب نے مجھے بخش دیا ہے. پھر انہوں نے کہا, خواب میں ان کو جواب دیا کہ مجھ سے میرے رب نے کہا کہ اے محمد اگر میں تجھے عذاب دینا چاہتا تو میں تجھے کبھی علم کی دولت سے نوازتا نہیں. علم دین دیا ہوں, مطلب خدا جس کو علم دین کی دولت دیتا ہے پھر خدا اس کو عذاب نہیں کرتا بلکہ اپنے کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے خدا نے مجھ سے کہا کہ اے محمد حسن بن شیبانی اگر میں تجھے عذاب کرنا چاہتا تو تجھے کبھی علم نہیں دیتا, علم دیا ہوں تو تم پہ عذاب نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کے ہی شاگرد رشید تھے, ان کا کیا حال ہے, وہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے جنت میں 2 درجے اوپر ہے. وہ کہ امام اعظم کا حال کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے اعلیٰ علیین میں اعلیٰ منصب عطا فرمایا ہے. تو خدا جس کو دین کی دولت دیتا ہے یعنی علم دین سے نوازتا ہے تو خدا اس کو بے شمار بھلائی عطا فرماتا ہے. آپ سمجھتے کیا پیسے میں بھلائی ہے؟ نہ, حقیقت میں علم میں بھلائی ہے. اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو یہ بھی سمجھیں گے پیسہ کہاں خرچ کرنا, کہاں نہیں خرچ کرنا, کہاں سے روکنا ہے, کہاں دینا ہے, یہ جانیں گے تب جب آپ کے پاس علم ہوگا.
نہیں ہوگا تو کیسے جانیں گے؟ اس لیے علم دین اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اس کی برکت خدا آپ کو بھی اور ہم کو بھی عطا فرمائے گا۔ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لیجئے، مسافرت کے عالم میں جو بندہ مسافر ہوتا ہے، آپ یہاں سے 92 کلومیٹر 3 دن کا سفر، 3 دن کے مسافت جو شرعی اعتبار سے جتنے سفر سے بندہ مسافر ہوتا ہے 92 کلومیٹر ہے۔ اگر کوئی بندہ 92 کلومیٹر جتنے سفر سے بندہ مسافر بنتا ہے، اس سفر کے نیت سے گھر سے چلا 3 دن مسلسل، مجھے یہاں سے جانا ہے کشن گنج، 100 کلومیٹر کے قریب ہے، بندہ مسافر ہے، راستے میں جہاں بھی رکے گا نماز پڑھے گا، قصر کرے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں یہاں سے نکلا جاؤں گا کشن گنج، لیکن پہلے میں جا کر کے ٹھاکر گنج میں ٹھہروں گا، طیب پور ٹھہروں گا، چھترگاہ طیب پور میں وہاں میں 1 دن رہوں گا، پھر وہاں سے آگے جاؤں گا کشن گنج، ہے نا؟ سمجھے نا؟ سفر تو کر رہا، جانا کشن گنج ہی ہے، مگر نیت کیا ہے؟ یہاں سے جا رہا ہوں ٹھاکر گنج، 1 دن وہاں ٹھہروں گا، پھر وہاں سے آگے جاؤں گا کشن گنج، کام کاج کر کے آؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 1 دن ٹھاکر گنج میں ٹھہر گیا اور پھر وہاں سے آگے سفر کیا تو ٹھاکر گنج سے کشن گنج کا جو مسافت ہے وہ 100 کلومیٹر نہیں، 70 کلومیٹر ہو، 65 کلومیٹر ہو، اتنا ہو، تو علماء فرماتے، فقہاء فرماتے کہ بندہ اس طرح سے اگر پوری دنیا سفر کر لے گا مسافر نہیں ہوگا۔ مسافر ہونے کے لیے سلنگ 3 دن کی مسافت کے سفر کی نیت کرنی ہے۔ مسافر کا حکم لگنے کے لیے کنٹینیو 90 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہ بیچ میں 1 دن رک جاؤں گا پھر وہاں سے آگے جاؤں گا، تو اگر اس طرح سے پوری دنیا گھوم لے گا، 1 دن گیا 150 کلومیٹر ٹھہر گیا اور پھر وہاں سے پھر 50 کلومیٹر ٹھہر گیا، اس طرح سے پوری دنیا گھوم لے گا، مسافر نہیں ہوگا۔ اس لیے مسافر بننے کے لیے جو مسلسل 92 کلومیٹر سفر کا ہے اس کا ارادہ شروع سے ہونا چاہیے، بیچ میں رکنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے بے شمار مسائل ہیں، خدا کرے ہم سب اس کو صحیح سے سن کر کے سمجھ کر کے اللہ کرے ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے آج آخری مرتبہ ہے نا، 19 ہے، کل آخری ہو جائے گا جی، ہاں تو 1 دن اور 2 دن پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ قریش کی تلاوت کریں گے۔ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بلند آواز سے پڑھیے گا، جتنا آپ پر یاد کرنے کے لیے جتنا آپ خود زور سے پڑھیں گے اتنا آپ کے الفاظ کلیئر ہوگا۔ اگر آپ زور سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے الفاظ بھی کلیئر نہیں ہوں گے، اس لیے الفاظوں کو کلیئر کرنے کے لیے بھی تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں۔ علم ترى کیف، علم ترا کو لمبا مت کیجیے گا، تا زبر تو را زبر رو ہے، ترا کریں گے نا تو یہاں علم ترا، ایک میں مفہوم بتا دوں، علم ترا اس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کس کو؟ فیل والوں کو، ہاتھی والوں کو۔ خدا نے اس کا انجام کیسا کیا؟ علم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ تو یہاں خدا اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہ دیکھا، مطلب آپ نے دیکھا تو ترا، لیکن اگر کوئی الف جوڑے گا ترا کہہ دے گا تو پھر ہوگا 2 آدمی کا ذکر، یہاں تو ایک مصطفیٰ کریمی کا ذکر ہے، اس لیے ترا کو ترا کر دیں گے تو معنی 1 سے 2 میں چلا جائے گا، اس لیے ہم جو پڑھاتے ہیں اس کو ہی کیچ کرنے کی کوشش کریں۔ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل، فی تضلیل، فی تد، تا دوات زبر تد، تضلیل، فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ایک بار اور پڑھ لیں، لیکن آپ میرے ہونٹوں کو دیکھیں، نہیں تو کیا ہوگا، آپ جو سنیں گے نا تو جیسے یہاں کہیں لکھا برتا موڑ اور کہیں لکھا ویرتا موڑ، لکھا ہے نا بورڈ میں، کہیں ویرتا لکھا ہے کہیں برتا لکھا ہے، تو کہیں ابابیل میں کہوں گا تو کہ اباویل نہ سمجھ جائیں، اس لیے یہاں دیکھیں گے تو بیل ہے کہ ویل ہے، اگر آپ اباویل کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی،
اس لیے کہ یہاں ابابیل پرندوں کا ذکر ہے، ابابیل کس کا ہوگا؟ اس لیے آپ میرے اس کو جیسے تبلیل ہے تو کچھ بچے سمجھتے تبلیل بولتے ہیں، شاید یہ دعات کو با سمجھتا ہے وہ، اس لیے کہ یہ جو الفاظ کے جو آواز ہے بالکل قریب کے ہیں، تو سننے میں اگر کنفیوز ہو تو لفظ ہی بدل جائے گا، اس لیے تبلیل کے بدلے میں کوئی تبلیل کہہ دے گا تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، جو سنیں گے وہی یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔